بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو آج سے 503 سال قبل 1517 میں وٹنبرگ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر مارٹن لوتھر نے اپنے ہاتھوں سے ایک اشتہار تیار کیا اور اس اشتہار پہ 95 نکات اس پر درج کیے اور وٹنبرگ چرچ کے باہر اس کے انٹرنس دروازے پر ان میخوں کے ساتھ اس کو لگا دیا تاکہ عبادت کی نیت سے آنے والا ہر شخص اس کا مطالعہ کر سکے۔ دراصل یہ کہنے کو تو ایک معمولی سا واقعہ تھا، لیکن اس معمولی سے واقعہ نے یورپ کی پوری تاریخ کو بدل کے رکھ دیا اور یورپ میں اس تبدیلی کے لیے ایک سنگ میل کی سی حیثیت وہ واقعہ رکھتا ہے۔ وہ دراصل 95 نکات اس پوپ کے اور مذہبی پیشوائیت کے حوالے سے تھا کہ ایک روایت تھی وہاں اس دور میں کہ وہاں پوپ کی جانب سے گناہوں کے اعتراف کے اسناد سرٹیفکیٹس تقسیم فروخت کیے جاتے تھے، جس میں یہ درج ہوتا تھا کہ جو یہ شخص خرید لے گا تو اس کے بزرگوں کا، اس کے والدین کا جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بھی معافی مل جائے گی، ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، اور وہ جو خریدنے والے ہیں اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ اس کے مستقبل میں سرزد ہونے والے تمام گناہوں کی ورث ہوگی کہ وہ جو بھی گناہ کرے گا اس کو معافی مل جائے گی۔ یہ ایک کھلی طور پر ایک مس اپروپریشن تھی، ایک زیادتی تھی، لوگوں کے عقائد کو، لوگوں کے جذبات کو، مذہبی جذبات کو بھڑکا کر وہ انہوں نے دھندا چلایا ہوا تھا، اور اس چیز نے مارٹن لوتھر جیسے شخص کو بہت زیادہ پرٹرب کیا، پریشان کیا، لیکن اس نے اس کے لیے یہ ڈھونڈا اس کا کہ اس نے مل کر خود سوچا اور 95 نکات پر مشتمل ایک اشتہار تیار کر کے اس نے چرچ کے گیٹ کے اوپر لگا دیا۔ اس کے اوپر بڑی لیدے ہوئی اور بڑا اس کی مخالفت شروع ہو گئی، لیکن اس سے پہلے بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک اس کا پس منظر بھی بتا دوں کہ مارٹن لوتھر اکیلا نہیں تھا۔ یورپ میں اس سے پہلے بھی مذہب کے حوالے سے اصلاحی تحریکیں پیدا ہوتی رہیں، اٹھتی رہیں، اور جس طرح ایک چیکوسلواکیہ کے ایک نوجوان جون ہیسٹ جو تھا، جس کو قتل 1415 میں کیا گیا، جس نے چرچ پر تنقید کی تھی، پوپ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا تھا، اور اسے بھی اور اس کو کہا تھا، اس نے پوپ پر یہ الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ انہوں لوگوں نے اپنا دھندا بنائے رکھا ہے مذہب کو، اور لوگوں کو جذبات کو بھڑکا کر اپنا مال اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ کرپشن کی ایک بے پناہ، ایک بدترین وجہ بھی ہے۔ اس پر ہولی رومن امپائر نے اسے امپیریل ڈائٹ میں طلب کیا تو وہ خوف زدہ ہوا، اس نے وہاں اپنی زندگی کی ضمانت مانگی، تو پوپ نے، اس دور کے پوپ نے اس کو زندگی کی ضمانت بھی دے دی، اور وہ یوں وہ پیش ہوا ان کے سامنے، لیکن وہاں اس کو جب وہ پیش ہوا تو اس پر انہوں نے فرد جرم عائد کرتے ہوئے اس کو عیسائیت سے پہلے تو فارغ کیا، پھر کفر کا انہوں نے فتویٰ جاری کر کے اس کو زندہ جلا دیا گیا۔ تو ان دنوں یہ ایک روایت تھی کہ پوپ کے پاس یہ اختیار تھے کہ کسی شخص پہ کفر کا دعویٰ کر کے وہ اس کو زندہ جلا دیا کرتے تھے۔ اس دور میں عام روایت تھی، اس پہ کوئی چیلنج اس کو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور دوسری طرف ایک اور بڑی قابل ذکر ایک اصلاحی تحریک چلی تھی فلورنس کی سوفارولا، جس کی موت 1498 میں ہوئی، وہ بھی انہی پادریوں کے ہاتھوں میں ہوئی، تو وہ بھی بڑے تحفظات کا اس نے اظہار کیا۔ اس نے پوپ کے اس مذہبی پیشوائیت کے اوپر ایک بہت بڑے سوالیہ نشان لگائے۔ اس نے اپنی فکر کے ذریعے فلورنس کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا، اور بہت بڑی تعداد میں نوجوان اس کے ارد گرد اکٹھے ہوئے۔ ایک لوگوں نے برملا اس کے اوپر بات کرنا شروع ہو گئی، یہ ڈسکشن شروع ہو گئی، اور ڈسکشن کے دوران
پوپ کو اپنی اتھارٹی خطرے میں محسوس ہوئی تو اس نے فلورنس کے حکمران کے ساتھ مل کر اس پر مقدمہ دائر کیا اور اس کو عیسائیت سے فارغ کیا، اس کو سزائے موت دی اور مرنے کے بعد اس کی لاش کو جلا دیا گیا۔ لہٰذا اصلاحی تحریکوں کے خلاف یورپ کا رویہ ہمیشہ سے بہت سخت رہا، اور یورپ میں پوپ جو عیسائی پیشوا تھے، پوپ جو مذہبی پیشوا تھا، ان کا حکمرانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا، اور گٹھ جوڑ بھی اس قدر خوفناک تھا کہ کوئی بندہ ان کی دونوں کی اتھارٹیز کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ جو بھی ان کو چیلنج کرتا تھا اس کو نشان عبرت بنا دیا جاتا تھا۔ اس لیے کوئی بھی تحریک انفرادی حوالوں سے جو اٹھتی تھی وہ وہیں دبا دی جاتی تھی۔ اور لیکن یہاں جرمنی میں مارٹن لوتھر کی یہ جو تحریک تھی اس کو کسی حد تک کامیابی اس لیے بھی ملی کہ وہاں کے جرمنی کے حکمرانوں کو، وہاں کی اشرافیہ کو ایک بات چبھ رہی تھی کہ ایک وہاں کی روایت تھی کہ اگر کوئی ریاست کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دے، سزا دے دے، اور مجرم بھاگ جانے میں کامیاب ہونے کے بعد چرچ میں جا کے پناہ لے لے تو اس کو برت مل جاتی تھی، اس کو سزا نہیں دی جا سکتی تھی۔ اور یہ کھلا ایک قسم کا وہاں کے حکمرانوں کے لیے، ان کی اتھارٹی کے لیے ایک چیلنج تھا جسے وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ پوپ کی اس بالادستی اس قدر زیادہ ہو چکی تھی کہ حکمران جو تھے وہ اس کو اپنے آپ کو اس کے سامنے بے بس محسوس کرتے تھے۔ اور پھر یوں ہوا کہ اس طرح کے کچھ واقعات اور بھی ہیں جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے کہ وہ وجہ کیا تھی کہ وہاں کے اشرافیہ اور وہاں کے جو عمرہ تھے ان میں یہ بات کیسے ان کے اندر تحفظات یہ پیدا ہوئے۔ بہرحال یہاں یہ ہوا کہ مارٹن لوتھر کی حمایت میں وہاں کے اشرافیہ کے لوگوں نے حمایت کی، اور لیکن پوپ نے جو اس دور میں پوپ لیو تھا تو اس نے ان کی مخالفت کی اور اس کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش کی، لیکن اور یہاں تک کہ مارٹن لوتھر کی اپنی زندگی خطرے میں آ گئی، لیکن اس کی زندگی کی ضمانت جو تھی وہ فریڈرک سوم نے اس کی زندگی کی ضمانت دی اور اس کو تھوڑی سی رعایتیں مل گئی۔ اور وہاں یہ بھی ہوا کہ دربار کے عمرا اور وہاں کی جو سرکاری مشینری کے جو اعلی کار تھے ان کی ہمدردیاں بھی مارٹن لوتھر کے ساتھ پیدا ہو چکی تھی۔ مارٹن لوتھر کو ابلاغ کی اجازت بھی مل گئی۔ مارٹن لوتھر کی جب کو اجازت ملی تو اس نے پہلی بار انجیل کا ترجمہ جرمنی زبان میں کر کے لوگوں کے گھر تک پہنچایا۔ پرنٹنگ پریس میں اس کا انجیل بڑی تعداد میں شائع ہوا۔ ایک روایت کے مطابق کہ 5 لاکھ اس کی کاپیز تیار ہوئیں جو لوگوں کے گھروں تک پہنچی، کیونکہ اس سے پہلے ترجمہ کرنے کا حق کسی کو نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ جو پوپ یا پادری جو چیز اس کو بتا دیتا تھا وہاں تک لوگ سمجھتے تھے، اس سے آگے سمجھنے کی یا بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور پوپ کی بات حرف آخر ہوتی تھی۔ لیکن جب ترجمہ سامنے آیا تو لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ یہ مسئلہ جو پوپ کہہ رہا ہے وہ غلط کہہ رہا ہے، تو لوگ کھلے عام اس کے اوپر تنقید کرنا شروع ہو گئے، چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ لوگوں جو کوئی جذباتی لوگ تھے تو وہاں انہوں نے یہ کیا کہ ویٹنبرگ میں ہی لوگوں نے جو وہاں جو ریفارمرز تھے، جو مارٹن لوتھر کی فلسفے کے ساتھ متفق تھے، اس کی فالوئنگ میں تھے، تو انہوں نے چرچ پر اور ان کی عبادت گاہوں پر، ان کے گھروں پر حملے کرنے شروع کر دیے، ان کے اسٹیچوز توڑ دیے، ان کی بقایا تبرکات اور مذہبی مجسموں کو توڑ پھوڑ کر کے رون دیا۔ اب یہ اور ان کے کئی گھروں کو آگ لگا دی۔ یہ بات مارٹن لوتھر جیسے ذہین آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر اس کو نہ روکا گیا تو یقینی حکمرانوں کی ہمدردیاں ان پوپ کے ساتھ، پادریوں کے ساتھ ہو جائیں گی، تو اس نے عدم تشدد کی پالیسی کو روا رکھتے ہوئے اس کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو معتوب ٹھہرایا اور کہا کہ وہ تو صرف فلسفے کی بات کر رہا ہے، تشدد کی بات نہیں کر رہا، وہ لوگوں کے ذہن بدلنا چاہتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح ہی
اس زمانے میں بلکہ جرمنی کے بادشاہ چارلس پنجم نے بھی پاپ لیو کی حمایت کرتے ہوئے اس کو مارٹن لوتھر کی سرزنش کی، لیکن کیونکہ دربار کا ایک بہت بڑا سرکاری مشینری اور باقی اور لوگ جو شاہی خاندان سے جن کا تعلق تھا، جو اعلی کار تھے، انہوں نے مارٹن لوتھر کو تحفظ دے رکھا تھا، اس لیے بے بس تھا جو پوپ تھا یا چرچ تھا وہ مارٹن لوتھر کے خلاف ایکشن لینے میں یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے میں بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ تو اسی دور میں یہ جو اس کا فلسفہ تھا، یہ سوچ تھا، وہ جرمنی کی تمام بیریئرز کو کراس کرتے ہوئے اس سے پورے یورپ میں اس کا پھیلاؤ ہوا، لوگوں میں شعور ڈیولپ ہوا، اور ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مارٹن لوتھر کو پھر ایک بار بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ 1525 میں لوتھر کی تعلیمات سے متاثر ہو کے وہاں کے کسانوں نے بغاوت شروع کر دی۔ بغاوت میں جب وہ آئے تو بغاوت میں جب وہ اترے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے جاگیرداروں کو، ذمہ داروں کے گھروں کو جلایا، ان کو قتل کیا، بے دریغ قتل کیا، اور اپنی زمینیں انہوں نے واپس لی۔ اب یہ عسکری بنیادوں کے اوپر ایک بغاوت سامنے پورے یورپ میں پھیلتی ہوئی جا رہی تھی، اور اس کے جو رد عمل تھا وہ بڑا خوفناک تھا۔ جس طرح وہ مارٹن لوتھر اس بات کو سمجھ چکا تھا کہ اگر اس کی اصلاح نہ کی گئی، اس کو نہ روکا گیا تو اس کی تحریک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو اس نے پھر یہ کہا کہ جناب کہ یہ کسانوں کو کہا کہ آپ اس تحریک میں جنہوں نے تشدد کا راستہ اپنایا ہے، میں نے تو آپ کو یہ تلقین ہی نہیں کی تھی، تو اس نے پھر ان کو معتوب ٹھہرایا اور کسانوں کے خلاف وہاں بادشاہ کو، حکومت کو ایکشن لینے کے لیے کہا، بلکہ اس نے کہا کہ یو شوڈ پٹ ڈاؤن دا ریبلز لائک دا میڈ ڈاگس۔ تو اس کے اوپر آج بھی جو مورخین ہیں ہمارے، جو ریفارمسٹ ہیں، وہ مارٹن لوتھر کی اس بات کے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے حکمرانوں کی حمایت کیوں کی اور کسانوں کی بے کس ان کسانوں کی کیوں نہیں حمایت کی، اور جس کے نتیجے میں حکومت نے اپنی ریٹ قائم کرتے ہوئے 3.5 لاکھ کسانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ وہاں ان کا ایک بہت بڑا فلاسفر جو ریفارمسٹ بھی تھا، ایکٹیوسٹ بھی تھا، تھامس منز، تو وہ اس کو بھی تھامس منز کو بھی انہوں نے اس کا سر قلم کیا، اور یہ تحریک یوں اس کی کسانوں کی دم توڑ گئی۔ لیکن کسانوں کی اس تحریک میں کا دم توڑنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوتھر کی فلسفہ ناکام ہو گیا تھا۔ مارٹن لوتھر نے جس انداز سے اس کی آبیاری کر دی تھی، اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ فرانس کا اگر 1789 کا فرانس کا 1799 کا فرانس کا انقلاب پہ اگر ہم بات کریں تو اس کا شاخسانہ بھی وہی تھا جو مارٹن لوتھر نے جس کی بنیاد رکھی تھی۔ تو یہ ایک صورتحال ایسی بنی کہ وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی حالات ڈیولپ ہو چکے تھے کہ لوگوں میں شعور بھی ڈیولپ ہوا، اور ان کو یہ مسئلہ اس کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو وسائل کی تقسیم ہے یہ بھی کوئی ڈیوائنس نہیں ہے، یہ لوگوں نے خود تقسیم کی ہوئی ہے، اور پادری ان کے ساتھ بادشاہوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ یہ ہم سے ہماری مرضیاں، ہماری آزادیاں چھین کر ہمیں مذہبی بنیاد کے اوپر عقیدے کی وجہ سے ہمیں سرنڈر کرواتا ہے۔ تو پھر اس کے علاوہ بھی مارٹن لوتھر نے ریفارمز جو مذہب میں کی، وہاں ان دنوں پادریوں کی شادیاں وہ نہیں کرتے تھے، تو مارٹن لوتھر نے ایک نن کے ساتھ شادی کر کے اس روایت کو توڑ دیا، اور اسی طرح اس نے اس کی دیکھا دیکھی، اس کی فالوئنگ میں دوسرے بھی پادریوں نے وہاں اپنی شادیاں وغیرہ کی، اور اسی طرح کیتھولک جو روایات تھیں جو سختی سے کاربند تھی، اس مذہبی رسومات کا پھر بتدریج خاتمہ ہونا شروع ہو گیا، اور اسی طرح پروٹیسٹنٹس جو چرچ تھے ان میں کوئی تبرکات نہ رہے، ان میں ان کے جو ولی تھے، اولیاء تھے، ان کے مجسمے
میں جو اسٹیچوز موجود ہوا کرتے تھے وہ انہوں نے توڑ دیے، وہ وہاں نہ رکھے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا تو عجیب سی اس کی صورتحال یوں بھی بنی کہ یورپ میں جہاں جہاں جس طرح لوتھر کی تحریک نے یورپ کے مختلف ملکوں میں اصلاحی تحریکوں کو ابھارا، اور زنگالی نے زیورچ میں، جون کیلیون اور نے جینوا میں، اور ہنری ہشتم نے انگلستان میں، یورپ کے وہ ملک جو پروٹسٹنٹ ہو گئے تھے۔ چرچ کی بالادستی کے خاتمے کے بعد انہوں نے جو آزادی ملی اس کی وجہ سے انہوں نے ادب، فلسفہ، سائنس، ٹیکنالوجی اور تجارت میں ترقی کی، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ممالک، جو ریاستیں یورپ کی کیتھولک مذاہب کے ساتھ منسلک رہیں وہ پسماندہ رہیں، نہ تو ان کے پاس وسائل تھے، وہاں غربت بھی رہی، وہاں بے حد استحصال بھی اسی طرح ہوتا رہا۔ لیکن اب کیتھولک والوں نے بھی یہ سوچا کہ اب اگر ہم نے اصلاح نہ کی تو ہمیں لوگ مکمل طور پر یکسر مسترد کر دیں گے، تو انہوں نے پھر یہ کیا، اصلاحی تحریکوں کا یہ ہوا کہ کیتھولک والوں نے اپنی اصلاحات شروع کی، اور انہوں نے تعلیمی اداروں کا رخ کیا، اور بڑے بڑے خاص طور پہ ایشیا میں، افریقہ میں اور دوسرے ملکوں میں انہوں نے اپنے ڈیلیگیشنز بھیجے تاکہ وہاں تبلیغ کر کے لوگوں کو عیسائی بنایا جائے۔ اور دوسری مسئلہ یہ تھا کہ یورپ کی مذہبی اصلاحی تحریکوں نے نہ صرف عیسائیوں میں بلکہ دوسرے مذاہب میں بھی بے پناہ اثرات مرتب کیے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات ہندوستان میں بھی ریفارمز ہوئے، جہاں ہمارے اسلام میں بھی ریفارمز ہوئیں، اور مذہب کی ساخت کو تھوڑا سا وہ جو آرتھوڈاکس تھے اس پہ انہوں نے جدت دی، اس کو حالات اور وقت کے تقاضوں کے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کی، اور اب ضرورت اس امر کی بھی ہے کہ مارٹن لوتھر کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ کردار تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حرفوں سے لکھا جائے گا، اور ہمیشہ مذہب کی بنیاد کے اوپر جو ریفارمز ہوئی ہیں تو وہ اس کے اوپر اس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تو وہ جو کسانوں کی جو تحریک جس کا میں ذکر کر رہا تھا، دا جرمن پیجنٹس وار، جو 1525 میں شروع ہوئی، اور اس کے بعد بھی تحریکیں اس قسم کی ابھری ہیں، لیکن اس کے حوالے سے کیونکہ وہ ایک بہت بڑی تحریک تھی جس نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد بے پناہ ریفارمز بھی آئی ہیں۔ بادشاہوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ جو سرفڈمز تھے، جو وہاں کا مزیرہ تھا، بے زمین ہاری تھا، اس کو کچھ رعایتیں ملیں، تو یہ ایک ایسی صورتحال تھی۔ اس کے اوپر ہم اگلی اپنے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے، تو اس کے لیے سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بہتر سے بہتر کوئی انفارمیشنز ہسٹری سے ایکسپلور کر کے آپ کی پیش کی جاتی رہے۔ بہت شکریہ۔